کا پہلا سوال محمد عثمان ہے ملتان سے، اور بڑا دلچسپ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جمشید دستی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر حکومت چلی گئی تو وہ شادی کر لیں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جمشید دستی واقعی سیاستدان ہے یا وہ محرومیوں کا شکار ایک عام آدمی ہے؟ کبھی گدھا گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بوٹ پالش کرنے لگتے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں، کبھی کوئی۔ تو مجھے بتائیں وہ پاکستانی سیاست کی میرا تو نہیں ہے؟ عثمان صاحب اب آپ کی میں بات کا کیا جواب دوں؟ وہ میرا تو خیر ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ میرا کی تو خیر اپنی ماشاءاللہ ایک دنیا ہے۔ وہ تو ایک محروم طبقات کو ریپرزینٹ کرنے والے صاحب ہیں جمشید دستی، اچھے آدمی ہیں۔ تو میرا بالکل نہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے جے سالک ہیں۔ جے سالک میرے دوست بھی ہیں، وہ مسیحی برادری سے ان کا تعلق تھا، وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، کئی دفعہ ایم پی اے وغیرہ بھی رہے ہیں، تو آج کل بیرون ملک ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح کے کام وہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ افتاد طبع ہے، جس طرح کا ان کا ووٹر ہوتا ہے، میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ جس طرح کا ووٹر ہوتا ہے اسی طرح اس کو اٹریکٹ کرنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ میرا جو پریکٹیکل پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی بہتر کامنٹ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان دورہ سعودی عربیہ پہ جانے والے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ خبریں ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کو خاص طور پہ محمد بن سلمان نے دعوت دے کے دورے پہ بلایا ہے۔ یہ دورے دونوں ممالک کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ اس دورے سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے یا نہیں؟ محمد عمار صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ ایک سرد میری پچھلے مہینوں میں دیکھی گئی تو آئس بریک ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور سعودی عربیہ کی اہم ترین شخصیات جب مل کے بیٹھیں گی تو اس سے بہتری کی توقع ڈیفینیٹلی کی جانی چاہیے۔ لیکن جہاں تک ہم پاکستانیوں کی بد نصیبی ہے، ہماری سوئی ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، اور صحیح اٹکی ہوئی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ معاشی حالات کیسے ہوں گے؟ روٹی یہ میرا خیال ہے کسی معاشرے کی بد نصیبی کی آخری انتہا ہوتی ہے جب وہ معدے کے ذریعے سوچنا شروع کر دے، اس کو اور کچھ سجھائی نہ دے۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو obviously اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہیں، حکمران ہیں۔ تو آخری بات میں اس سلسلے میں اتنا عرض کروں گا کہ انتہائی اہمیت کے حامل دورے ہونے کے باوجود ایک بات پلیز ذہن میں رکھیں، جو کوئی بھی سن رہا ہو ذہن میں رکھیں کہ معاشی حالات یہ راتوں رات تبدیل نہیں ہوا کرتے، ان میں بے شمار، اور پاکستان کے کیس میں تو خیر بے شمار سے بھی آگے والی چیزیں شامل ہیں۔ ابھی تو قرض کی دلدل اس سے ہی نکل آئے تو بڑی بات ہے، لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ انہوں نے شہر تو نہیں لکھا ہے پنجاب انڈیا، اتنا ہی۔ یشپال بھروال وہ کہتے ہیں سر what I feel education system is very bad in rural areas, even people are not aware of their rights۔ تو مطلب اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ why governments are not focusing on primary education۔ یہ میرے انٹرسٹ کا سوال بھی ہے۔ تو یشپال صاحب، میں نہیں جانتا کہ آپ مجھے کتنا فالو کرتے ہیں۔ میں تو مدتوں سے دو باتیں لکھ کے، اب تو سچی بات ہے مجھے گھٹن بھی ہوتی ہے، تھکن بھی ہوتی ہے، کہ پاکستان کا مسئلہ یہ جیسے حل کرنا چاہ رہے ہیں ایسا ہوگا نہیں، یہ لانگ ٹرم پلان ہوگا، 15 سے 20 سال کا، یا چلو 10 سے 15 سال کا روڈ میپ، ہر چیز واضح ہو اور اس کو بار بار پھر امپروو کرتے رہیں۔ اور اس میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے، پرائمری ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن وغیرہ نہیں، یہ ربش۔ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن، کنٹمپرری ایجوکیشن، ایسی ایجوکیشن جو عصر حاضر کا بچہ تیار کر سکے، پرائمری ایجوکیشن۔ اور دوسری بات میں کرتا ہوں پاپولیشن مینجمنٹ کی، کہ ادھر کوالٹی ہو ادھر سختی ہو۔ تو آپ کے ملک کا بھی یہی مسئلہ ہے،
چونکہ ہمارے بیشتر مسائل ہماری جذباتیت سے لے کے ہماری کوتا نظری تک جو کچھ بے شمار ہمارے درمیان، چونکہ صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، ایک دوسرے کا اثر تو ہے، تو لیکن ہمارا تو پرابلم ہی کچھ اور ہے. ہمارے حکمرانوں میں سے کچھ سنتے نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور کچھ بیچاروں میں عمل درآمد کرنے کی، ایکسیکیوٹ کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی ان میں سخت ہی نہیں ہوتی. تو بنیادی بدنصیبی تو یہی ہے. باقی بات آپ کی 100% درست ہے. میں تو خوفزدہ ہوں پرسنلی کہ جو اس وقت جو سوائے ذرا جو مہنگے ہائی پروفائل سکولز چھوڑ کے اس ملک کے بخیر تو کروڑوں بچہ تو ویسے اسکول سے باہر ہے، جو جا بھی رہا ہے یا جو سرکاری ٹائپ اسکول ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچرا ہے، پڑھانے والا بھی کچرا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں، میں کچھ بچے اڈاپٹ کرنا چاہ رہا تھا، یہ وہ، میں تو ٹیچرز دیکھ کے دنگ رہ گیا. ان کو تو پتہ ہی کخ نہیں تھا، اور ایک کلاس میں 6ٹھی کا بچہ بھی ہے، 7ویں کا بھی ہے، 8ویں کا بھی ہے، تو کمال ہی ہے. اس لیے مجھے تو خوف آتا ہے کہ کل یہ لوگ ہیں جو اس طرح کے لرزاں اور ترساں قسم کے ملکوں کو سنبھالیں گے تو اللہ ہی خیر کرے. ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں ڈاکٹر سفیر اللہ خان. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے الیکشن میں تعلیم اور صحت کے معاملے پہ ترجیح اختیار کی تھی، یعنی اس کی پریورٹی میں تھا، لیکن آج شاید وہ وعدہ بھی وفا نہ ہوا. یونیورسٹی اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے. شاید ڈیرہ اسماعیل خان کی کسی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہوں، یا پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کا حال تقریباً ایک جیسا ہی ہے. تو پنجاب، ہاں، یونیورسٹی اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے. کیا پاکستان کبھی تعلیمی حوالے سے یورپ کے کسی ملک کے برابر کھڑا ہو سکے گا؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہتر دور کون سا رہا؟ ڈاکٹر صاحب سچی بات یہ ہے، میرا اپنا جو کہ پرابلم ہے، میں الفاظ چبائے بغیر بات کرتا ہوں، وہ اچھی لگے بری لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات جو میری عقل کی حد تک درست ہوگی وہ میں کروں گا. عقل محدود ہو سکتی ہے، ظاہر ہے. بہترین دور تو آج تک اس ملک کو نصیب ہوا ہی نہیں. امید رکھیں کہ کبھی ایسا دن آئے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کیا پاکستان کبھی تعلیمی حوالے سے یورپ کے کسی ملک کے برابر کھڑا ہو سکے گا؟ میں دور دور تک ایسی کسی پاسبلٹی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک صدیوں کی ٹریڈیشن ہوتی ہے، ایک اوک ٹری ہے، اس کو جوان ہونے میں 100 سال لگتا ہے. آپ اتنا کوئی شتونگڑا سا کانو کارپس کا درخت لگا دیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں. نہیں، میں تو بڑی دیر سے ڈاکٹر سفیر اللہ صاحب میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی کو ہوش کرو، کو عقل کرو. کہانی تو آلریڈی میرا خیال ہے پیکڈ اپ ہی سمجھیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں بھائی، اس میں تو ایک ایک دن میں ایک ایک صدی کا سفر طے ہو رہا ہے. میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا. جس کا دل کرے میرے پاس آ جائے، میں اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دوں گا. چلو ایک دن نہ سی، ایک ہفتے میں ایک صدی کا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ سوڈ اگینسٹ سوڈ، نیزا اگینسٹ نیزا، خود اگینسٹ خود، ذرا بختر اگینسٹ ذرا بختر. بھئی آپ کی تلوار ذرا سپیریئر ہے، آپ ذرا مجھ سے زیادہ تگڑے بھی ہیں، تو چلو آپ جیت گئے. فرق اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا. اب تو صدیوں کا فاصلہ بھائی پہلے کریٹ ہو چکا ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ، ایٹمی طاقت، سارا کچھ یہاں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ مریخ پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ حد ہوتی ہے نا. مطلب ایک معذور آدمی نالا لائی پنڈی کا وہ کراس کر رہا ہو تو یہاں سے لاہور سے دنیا کا سب سے تیز رفتار آدمی بھی آپ چھوڑ دیں گے، اس تک کہاں پہنچ پائے گا؟ وہ معذور کراس کر چکا ہوگا. تو اس لیے ہمارے تو کرتوت ابھی شروعات والے بھی نہیں ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، یہ ٹونی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا کوئی لکھا وکھا تو نہیں ہے، تو ان کی کافی ان کا میسج جو ہے وہ کافی سخت ہے، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ حالات جس قسم کے ہیں وہ اس طرح کی بات کھل کے کی جانی چاہیے. وہ لکھتے ہیں کہ نجم سیٹھی says that Pakistan is a subnormal and abnormal state.
ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ. ایک کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سب نارمل اور ایب نارمل ریاست ہے. اچھا, another suggestion is from another thinker, وہ ہے کہ جی that Pakistan was born out of love for Islam and it will sink in hatred of humanity. اچھا, اب یہ باتیں بڑی سخت ہیں لیکن قابل غور ہیں. سخت بات کا مطلب یاوہ گوئی اور بدتمیزی نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, تو ٹونی صاحب میں یہ بات کئی بار کہہ بھی چکا ہوں, کئی بار لکھ بھی چکا ہوں, شاید آپ کے کانوں سے یا نظروں سے نہ گزری ہو. میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں, بات مورلس وہی ہے. میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ پاکستان کی نام نہاد ایلیٹ اشرافیہ, جس کے لیے آج سے 25-26 سال پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, بدماشیہ. اور بدماشیہ میں ہر بار ایکسپلین کرتا ہوں, کوئی گالی نہیں ہے. جس کا معاش بد ہو, جس کی بنیاد ایکسپلائٹیشن اور استحصال پہ ہو, وہ بدماش ہوتا ہے. یہ کوئی گنڈے نہیں ہوتے ہیں. معاش جس کا ناجائز. خیر, پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ نے جان بوجھ کر عوام کو سب مین اور مینیملز کے لیول پہ رکھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر, اس کی وجہ ہے آپ اس طرح راج اور حکمرانی تو پھر جانوروں پہ ہی کر سکتے ہیں کہ ایک چرواہ ہے, 1000 1 لاکھ بھیڑ ہے تو کافی ہے اس کے. تو انہوں نے پاکستان کے عوام کو سب مین اور مینیملز کے لیول پہ رکھا. اچھا, انسان بیسیکلی ہوتا کہانی کیا ہے, ہم ابن آدم کے طور پہ یا بنت آدم کے طور پہ یوں کہیں گے, آدمی کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. آدمی سے انسان بننا ہی بیسیکلی چیلنج ہے اس اسپیشی کا, جسے ہم انسان کہتے ہیں, اشرف المخلوقات. روئی میں عرض کر دوں, اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو انسانوں سے مشابہت رکھا ہے وہ اشرف ہے. نا, یہ واحد مخلوق ہے. کل تک کیا تھا آسمان, دیوتاؤں کے لیے, فرشتوں کے لیے, پرندوں کے لیے. آج وہ آسمان بھی چیر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں. تو اشرف المخلوقات اس لیے کہلاتا ہے انسان کہ اس میں کوئی بندہ اشرف بھی ہوتا ہے, باقی سارے میرے جیسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے رکھا. اور اگر آپ انسانوں کو, ملک کیا ہے یہ, کو پہاڑوں, کھیتوں, کھلیانوں, میدانوں, دریاؤں, سمندروں, چشموں, ریگستانوں کے مجموعے تو نہیں ہوتے ہیں. بیسیکلی ملک ہوتا ہے, وہاں کے بسنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان کو سب مین کے اور مینیملز کے لیول پہ رکھا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سب نارمل ہی ہوگا یا اب نارمل ہوگا. نجم سیٹھی صاحب نے بات ٹھیک کی ہے, لیکن یہ بات کی جڑ تک نہیں, انہوں نے نتیجہ بتایا ہے. اس سے بہتر ہوتا اگر یہ بتاتے کہ ایسا کیوں ہوا یا ہو رہا ہے. اچھا, اب چلیں آگے. وہ ایک ایکڈیمک سی بات ہے کہ another suggestion, Pakistan was born out of love for Islam and it will sink in hatred for humanity. اچھا, اب اس پہ بھی تھوڑا ہمیں غور کر لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مسلمانوں سے نہیں, انسانوں سے خطاب فرمایا ہے, ایڈریس کیا ہے, مسلمانوں کو نہیں. وہ رب العالمین ہیں, رب المسلمین نہیں, خالق سب کا خالق ہے. دوسری بات یہ ہے جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلام کی بنیادی ترین جو تعلیمات ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. اگر آپ اس کی ویلیوز کو یا اس کی ہدایات کو, فرمودات کو, تعلیمات کو اگر آپ ڈسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اسلام کا تو وہ تو ایک نظریہ حیات ہے, ایک زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے, انسان کو انسان کے ساتھ ڈیل کرنے کا, آپس میں زندگی گزارنے کا, فیملی سے لے کے گھر میں, وہ تو ایک ایسا
دین ہے جو اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتا رہا ہے، کھانا کھانے کے آداب بتا رہا ہے، سڑک پہ چلنے کے، رستے کے حقوق کی بات کرتا ہے. مطلب ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جن باتوں کی طرف نارملی سن 2021 میں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دھیان نہیں جاتا. تو وہ مطلب اندازہ لگائیں تقریباً 1500 سال پہلے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. مطلب اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی علوم ہیں اور دنیاوی علوم ہیں. علم ہے. آپ نے یہ نہیں کہا فرمایا ہوا کہ دینی علوم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. نہیں، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اب کوئی اس کو ڈسٹارٹ کر کے کہاں کا کہاں لے جائے تو اس میں بہرحال چیزوں کو تھوڑا اگر ڈیپتھ میں دیکھ لیا جائے تو شاید بہتری ہوتی ہو. مجھے نہیں پتا میں کس حد تک کنوے کر پایا ہوں، لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ، آپ نے میسج کی زحمت کی.